اللہ کریم کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس جگہ پر اکٹھے ہیں، اور ایک اور سعادت کی بات پتہ کیا ہے کہ ہم نے تاجدار انبیاء امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا یوم بھی اسی جگہ بیٹھ کر منایا، اور آج تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی اسی جگہ بیٹھ کر منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ہر ایک غلام جو محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اللہ نے عطا فرمایا، ہر صحابی، لیکن صدیق اکبر کو صحابی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اتنا پیار، اتنی محبت کہ سب سے پہلے مردوں میں سے جو ایمان لے کے آئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ صدیق اکبر ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے والد ان کو بت خانے میں لے گئے۔ جب یہ بت خانے میں گئے نا تو انہوں نے جا کر ایک بت سے کھانا مانگا تو کوئی نہ ملا، ایک سے کپڑے مانگے، کہا میں برہنہ ہوں مجھے کپڑے چاہیے، تو کچھ نہ ملا، پتھر اٹھا کر بت توڑ دیے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ گھر آئے تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کو کہنے لگے کہ آج اس نے اس طرح کیا ہے، کہا آج کے بعد اس کو تو بت خانے نہیں لے کے جانا، کہا یہ بچہ بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ اس کا مقام جانتا ہے، کہا میرا رب اس کا مقام جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب اسلام کی دعوت پہنچی تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا۔ ان کی حضور سے دوستی بچپن سے تھی، بچپن بھی ساتھ گزارا، جوانی بھی ساتھ گزاری، ساری عمر ساتھ گزاری، اور غار کا مقام بھی ساتھ گزارا، آج مدینہ منورہ میں مکین بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انسان جس جگہ تدفین کی جاتی ہے، جس جگہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے، وہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، جس جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے وہیں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے۔ اب مزے کی بات بتاؤں، محبوب کی مٹی بھی اسی جگہ سے لی گئی، صدیق اکبر کی مٹی بھی اسی جگہ سے لی گئی۔ ان کا مقام تو میرا رب جانتا ہے نا کیا ہے۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا جو میرے ذمہ اس کا حق تھا میں نے ادا کر دیا، لیکن صدیق اکبر کا حق میں قیامت کے دن ادا کروں گا۔ اس کی خدمتیں اس قدر ہیں کہ میں اس کی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ محبوب کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کس کی؟ ان کے دل میں خیال تھا کہ میرے بابا جانی کا نام لیا جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا جائے گا۔ کہا کہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی مایوس ہو گئیں، کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ کہا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف۔ کہا یہ میرے پیارے کا مقام ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ صحابہ کا مجمع تھا، تو انسان کے پاس بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اکتا جاتا ہے۔ اب بندے کی بہت زیادہ گیدرنگ ہونے لگ جائے کسی کے ساتھ تو بندہ اکتا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، محبت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں، کم جاؤ زیادہ عزت، کسی جگہ آپ کم جائیں گے تو زیادہ عزت ہوگی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کیا کرو کہ دن میں کسی ایک وقت بیٹھ جایا کرو، ہر وقت نہ بیٹھا کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ بات سن لی تو اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، حضور نے دیکھ لیا، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضور نے پوچھا وہ بکر نہیں آیا؟ کہا جی آیا تھا چلا گیا۔ ٹھیک، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضور نے پھر دیکھ لیا، پھر پوچھا ابو بکر نہیں آیا؟ کہا جی آیا تھا چلا گیا نماز پڑھ کے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آیا؟ کہا جی آیا نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو ایک صحابی دوڑے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، کہا تجھے خیال نہیں ہے حضور نے صبح سے 3 مرتبہ تیرا پوچھ لیا ہے، تو کہاں تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا کم کم بیٹھا کرو،
کہا کہ میں نے ضرور یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس تھوڑا کم بیٹھا کرو، لیکن تیرے بیٹھنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ دوسرے جاتے ہیں تو جائیں، لیکن صدیق تو بیٹھا رہا کر، یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، تو میرے پاس بیٹھا رہا کر، تجھ سے باتیں کر کے مجھے بڑا اطمینان ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں کھڑکیاں تھیں، صحابہ کے گھر کی کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھیں۔ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہیں۔ کہا ایک کھڑکی جو صدیق اکبر کے گھر کی مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہے وہ بند نہیں کرنی، اس کو کہا جاتا ہے خوخہ سیدنا صدیق اکبر۔ آج بھی مسجد نبوی میں راوی لکھتے ہیں کہ وہ کھڑکی موجود ہے۔ کہا کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو صدیق میری طرف دیکھتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی کھڑکی بند کر دی جائے۔ کہا میں جب نماز کے لیے آتا ہوں اس وقت بھی میرا صدیق مجھے دیکھتا ہے، جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں اس وقت بھی میرا صدیق مجھے دیکھتا ہے۔ آخری واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ ان کے پاس لوگوں کی لسٹیں موجود ہوا کرتی تھیں کہ جو نادار غریب غربا لوگ ہیں ان کی لسٹیں ان کے پاس موجود ہوا کرتی تھی کہ کس خاندان کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے۔ تو جب یہ لسٹ دیکھ رہے تھے تو ایک مائی کا نام لکھا تھا، اس کی سرپرستی میں کسی کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رات کو نکلے، گشت کر رہے تھے اور اس مائی کا گھر تلاش کیا، بوڑھی عورت، اور جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے اماں جان ذرا آپ ایک طرف ہو جائیے، آپ کی سرپرستی میں کسی کا نام نہیں تھا، اگر کوئی برتن دھونے والے ہیں تو مجھے بتائیے، اگر کوئی بستر دھونے والے ہیں تو مجھے بتائیے، اگر کسی کے کپڑے دھونے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اماں جان مجھے بتائیے، میں جا کر آپ کو لا دیتا ہوں یا کپڑے دھو دیتا ہوں۔ کہا کہ اے عمر آج تو چلا جا، بلکہ کبھی نہ آنا جب ایک شخص ہے جو میرے کپڑے بھی دھو جاتا ہے، میرے بستر بھی دھو جاتا ہے، میرے برتن بھی دھو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں فجر پڑھ کے آ جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ کون شخص ہے۔ کہا کہ میں فجر پڑھ کے فوراً نکلا، جلدی سے اماں کے دروازے پر پہنچا تو جا کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں جان کہنے لگیں کہ کون آیا ہے؟ کہا جی عمر ہے، کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ بندہ کام کر کے جا چکا ہے جو کرنے آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے دن کا پہلا پہر، فجر کا وقت تو میں پہنچ گیا ہوں، مجھ سے پہلے کون بندہ آ گیا؟ اگلے دن ارادہ کیا کہ میں عشاء پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ عشاء پڑھ کر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے سے اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ آواز پھر اس مائی کی نہیں تھی، آواز تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہنے لگے کہ کون ہے؟ کہا کہ عمر ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وقت کا امیر اور ایک مائی کے برتن دھو رہا ہے۔ انہوں نے کام سمیٹا اور کام سمیٹ کر باہر نکلے، مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تو جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ کہا کہ آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں؟ کہا میں جس وقت نکلتا ہوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا میرے جوتے کی آواز سن کے کسی کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں خاموشی سے جاؤں، اس مائی کا کام کر کے مدینہ شریف لوٹ آؤں۔ یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر۔ دعا گو ہوں جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، میرا رب سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔